سلیمان وہ نبی جس نے اپنی سلطنت کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق اور جنات پر حکومت کی۔ جنات، شیاطین اور پرندے، یہ سارے مخلوق کس طرح آپ کے فرما بردار بنے اور آپ کے کیا معجزات ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر سخت ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر ہی رہنا پسند کیا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ جب مسجد سے باہر جانے کا خیال آیا اور باہر جانے لگے تو اللہ کے عظیم نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور محسوس کیا گویا ان کی روح ان نورانی کرنوں کے درمیان سرگرداں ہے، اور زبان چلنے لگی اور حرکت کرنے لگی اور بے ساختہ بول پڑی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا گویا یہ خواب کا واقعہ تھا۔ صبح تک وہیں رہیں، صبح اپنے محل کے طرف چلے اور تخت شاہی پر بیٹھ گئے اور بیت المقدس کے محراب میں رونما ہونے والی واقعے پر غور و فکر کرنے لگے، اور خاص کر اس دعا پر غور کیا جو اس وقت کی تھی۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملک کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں جو اس سے پہلے کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو فرما بردار کر دیا جو ان کے حکم پر چلتی تھی اور بارش برساتی تھی، کشتیوں کو چلاتی تھی۔ اسی طرح جنات و شیاطین کو ان کے لیے فرما بردار کر دیا تھا، ان کے حکم سے بڑے بڑے عظیم و شان مکانات بناتے اور زمین میں محنت کر کے اس کو کاشت کے قابل بناتے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنویں کھودتے۔ اس طرح اللہ نے پرندوں اور حیوانات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرما بردار بنایا تھا، گویا کہ یہ سب مخلوق آپ کے فرما بردار تھے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اور اللہ کی تحمید بیان کرنے والے تھے، اور اللہ سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، آپ نے جو انعامات مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائے ہیں، ان کے شکرانے میں اپنی جان کو آپ کی اطاعت اور آپ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ الہی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس فکر کے خلاف جہاد کروں گا جس نے آپ کے خاص اور مخلص بندوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی جہاد کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس نے تیرے بندوں کو فتنوں میں ڈال رکھا ہے۔ اے رب، جب تک میری جان میں جان ہے، آپ کے راستے سے ہٹے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کو جاری رکھوں گا۔ ان دعاؤں کو فرشتے بھی سن رہے تھے، تمام فرشتوں نے ان دعاؤں پر آمین کہی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام انعامات الہی کو اصلاح و تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ ہواؤں کو کشتیوں کو چلانے کے لیے مقرر کیا، چنانچہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے سامان تجارت لانے اور لے جانے کا کام لیا، اور شیاطین الجن کو بے آباد شہراؤں میں کنواں کھودنے اور زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا لانے شہر اور بستیاں آباد کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پتھر تراش کر برتن نما بنوا کر رکھوا دیے۔ بادل آتے، بارشیں ہوتی اور پتھر سے بنے ہوئے ان بڑے بڑے برتنوں میں پانی بھر جاتا اور میدانوں کے سیرابی کا کام لیا جاتا، جس سے سارے شہرا اور میدان سرسبز شاداب ہونے لگے۔ جب شہر آباد ہو گئے تو لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور مزید ان کو خوبصورت بنانے میں وقت صرف کیے، جس سے ان نو آباد شہروں کا حسن دوبارہ ہونے لگا۔ زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، خیر عام ہو گئی، اور لوگ آرام و سکون سے رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور شہروں کی آبادی اور صحراؤں کی فصلیں بڑھ گئیں تو بنی اسرائیل خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے جو اس سے پہلے کبھی ایسی پرعیش زندگی ان کو میسر نہ ہوئی تھی۔ اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا،
बल्कि मजबूती के लिहाज से उस जमाने के मजबूत महलात से भी कई गुना बढ़कर था। संगे मरमर के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। इसके दीवारें और छतें खालिस सोने के पानी से रंगी हुई थी और महल के नीचे जेर जमीन खजाने थे। बड़े बड़े सीढ़ियों के जरिए लोग नीचे उतरते और इसके आखिर में एक बहुत बड़ा दरवाजा था और उन दरवाजों पर बड़े बड़े मजबूत अफरियत पहरा दे रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इनाम कुर्दा मौज़ात में से एक मौज़ा ये भी है कि बड़े बड़े शयातीन उनके हुक्म से हर रोज पहाड़ों पर चले जाते, पहाड़ों को खोद खोद कर उनमें मदफून सोने, चांदी और दूसरी कीमती चीज़ें के खजानों को दरियाफ्त करते और कुछ शयातीन समुद्रों में गोता लगाकर कीमती मोतियों और दूसरी कीमती एशिया निकाल लेते। ये शयातीन इन कीमती एशिया को जमा करके खजानों में रख कर दरवाजे बंद कर देते थे और महल से इन खजानों तक खुफिया रास्ता बनाते और आखिर सरे में इंतहाई ताकतवर अफरियत पहरा देते और पलक झपकने के मुकदार भी उनसे गाफिल न होता। उसी जमीन के तमाम खजाने नफीस मादनियात और कीमती तरीन जवाहिरात, आला तरीन किस्म के पत्थरों से भर गए जिस तक इंसान की पहुंच का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सरकश शयातीन अगर उनकी नाफरमानी करते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका ताउफ करके सजा देते और शीशे के बोतल में बंद कर देते जिसमें सारी जिंदगी बंद रहता और उससे निकल कर भागने की कोई सूरत न होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौज़ात यूं तो बहुत सारे हैं। उनमें से चींटी से कलाम करना, चरिंद व परिंद की जुबान को समझना और उनसे बातचीत करना, हवाओं और जिन्नात का उनके ताबे होना, ये सब अजीम मौज़ात हैं और ऐसी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसी को अता नहीं हुई।